یہی ہے نا جی تو آپ شروع کیجئے پلیز, تو اس کے بعد پھر کوشچن آنسر میں ہم شامل ہوں گے. شکریہ. دوستو, منٹو ہمارے ہاں ایک ٹیبو کے طور پہ رہا ہے. جو لٹریچر پڑھنے والے ہیں وہ بھی, اور جنہوں نے کبھی لٹریچر نہیں پڑھا وہ بھی. اور منٹو کے ساتھ بہت ساری چیزیں وابستہ ہوئی. نمبر ایک کہ وہ فوج نگار ہے, اور یہ الزام اس پہ لگا عوام کی طرف سے بھی, غیر ادبی اذہان کی طرف سے بھی, ریاست کی طرف سے بھی, اور ان کو 5 مقدمات بھگتنے پڑے, جن میں سے 4 میں ان کو کلیئر کر دیا گیا. اور پاکستان میں آنے کے بعد جو ان پہ آخری مقدمہ بنا وہ خود لاہور میں تھے, اور کراچی میں جو ہے ان کی پیشی تھی. تو وہ اس وقت زندگی سے ان کی جو فرسٹریشن ہے وہ بہت پیک پہ جا چکی تھی. تو انہوں نے مقدمہ لڑا نہیں, بلکہ جج کو کہا مجھے بتائیں کتنا جرمانہ میں دیتا ہوں, میں نے واپس جانا. تو وہاں پہ یہ ہوا کہ ان کو جرمانہ ہوا. اچھا, اب یہ فحاشی والا جو مسئلہ ہے, یہ مسئلہ اس وقت ہمارے سماج میں بنا جب انگریز کے آنے سے نئی کلاسز بنی ہمارے ہندوستان کے اندر, اور خاص طور پہ جو مڈل کلاس ہے وہ ڈیولپ ہوئی. اس سے پہلے کا سارا جو ادب ہے وہ سارا اوریانی سے بھی بھرا ہوا ہے, اور اس میں جسم کی ڈیٹیلز بھی ہیں, اور دیگر جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو ٹیبو کے زمرے میں آتی ہیں وہ عام تھیں, لیکن یہ مسئلہ کبھی نہیں تھا. لیکن ڈپٹی نذیر کا ایک ناول ہے, اس میں ایک کردار جو ہے وہ ایک عیسائی پادری کے پاس جاتا ہے. تو وہ عیسائی پادری جو ہے اس کو کہتا ہے کہ تم جو اپنی کتابیں پڑھتے ہو, اس کا اشارہ کلاسیکل لٹریچر جو انڈیا کا تھا اس کی, یہ جہالت سے بھرا ہوا ہے, یہ فحش ہے, اور یہ جو ہے غیر عقلی ہے. یہ 3 الزامات لگائے, اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں دیتا ہوں کتابیں, وہ پڑھو وغیرہ وغیرہ. مطلب آپ انڈین کلاسک لٹریچر کی بات. جی. تو اب یہاں سے آپ کچھ چیزیں سمجھتے بھی ہیں. ایک نئی کلاس بن رہی تھی, اور پہلی جو کلاس ہے اس کے نمائندے, اس ماڈرن مڈل کلاس کے نمائندے, شہری مڈل کلاس کے نمائندے جن کا تعلق مسلمانوں سے تھا, یہ حالی وغیرہ اسی میں شامل تھے. انہوں نے جس قسم کا اخلاقی پیٹرن بنایا, جو وضاقتہ بنائی, جو اپنے لیے معیارات اور ویلیوز بنائی, ہم ابھی تک اس کے اندر اسی طریقے سے فٹ ہیں. تو فحاشی کے معاملات بھی حتیٰ کہ انہوں نے ان کے ہاں سینسٹیو ٹھہرے, حتیٰ کہ مذہبی معاملات چاہے وہ بلاسفیمی کی ہوں, وہ بھی اسی وقت ہی بنے, اس سے پہلے نہیں تھے. تو گویا یہ بڑا جو ڈس آرڈر آیا سوسائٹی کے اندر, یا ایک نیو آرڈر آیا, وہ برٹش انڈیا کے بڑے جو اقدامات تھے جس کے تحت انہوں نے انڈین سوسائٹی کی کایا کلپ کی, اس کے تحت تھا. اچھا, منٹو کے اوپر یہ جو فحاشی والا رہا, تو اس کو ایک چھوٹا سا سوری, برٹش انڈیا کا جو کنیکشن ہے اس کو ذرا تھوڑا ایلیبوریٹ کرنے کہ مطلب کیسے ان کے ساتھ لنک کیوں تھا. یہ اپرنٹلی یہ بڑا لگتا ہے پیراڈاکسیکل سا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو یورپ کے اندر نیا سماجی ڈھانچہ بنا رینیسانس کے بعد, وہ اپنی فطری بہاؤ میں بنا, اس کا ایک ایوولوشن ہے.
اس کی اپنی ایک توڑ پھوڑ ہے اور تعبیر اور تخریب ہے، اور وہ ان کی اپنی ڈیمانڈز پہ بنا، اور وہ ڈیمانڈز جو ہیں وہ پچھلے 400 سال میں پھیلی ہوئی تھی ساری کی ساری، یعنی گوئٹے سے لے کر ڈارون تک، یا آپ یوں کہہ لیں کہ 13ویں صدی سے لے کر آگے تک۔ لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ یہ سوسائٹی اپنے سیٹ پیٹرن پہ چل رہی تھی، اور انگریزوں نے آ کے اس پہ قبضہ کیا ہے، اور اس کو اپنے سرمایہ کارانہ جو ان کے مفادات تھے اس کے مطابق اس میں بڑی چینجز وہ لے کے آئے۔ ایک تو سرمایہ کارانہ نوآبادیات کے نتیجے میں مڈل کلاس وجود میں آئی جو پہلے نہیں تھی، ایک تو یہ رکھی، کیونکہ جب وہ یہاں پر آیا ہے اسے را مٹیریل کی ضرورت تھی، اور اس نے جو مال لے کے وہاں بھیجنا تھا لنکا شہر وغیرہ میں، تو اس کے لیے انہیں ڈاکٹر چاہیے تھا، وکیل چاہیے تھا، انجینئر چاہیے تھا، استاد چاہیے تھا، منشی چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے اوپر ساری کی ساری یہ بنی۔ پھر یہ کہ انہوں نے یہاں کی سائیکالوجی کو اپنے مطابق ڈیولپ کرنے کے لیے یہاں کے افکار و تصورات کو بدلا، اور وہ بدلاؤ جو آیا وہ یہاں کے تعلیمی نظام کے ذریعے سے انہوں نے کیا۔ انہوں نے سارے کالجز بنائے، یونیورسٹیاں بنائیں، اور پھر کہا گیا کہ اس کی تعلیم اسی کو نوکری ملے گی جو تعلیم یافتہ ہوگا، تو لہذا ایک سیٹ پیٹرن بنا کہ ہم تعلیم حاصل کریں تاکہ ہمیں نوکری ملے، تاکہ ہم باعزت کہلائیں۔ یہی نعرہ سر سید کا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں یہ جو اچانک اور انڈیمانڈڈ جو چینجز تھی، انہوں نے نفسیاتی سطح پر بہت زیادہ تبدیلی پیدا کی ہندوستان کے اندر، اور لہذا آپ دیکھیے کہ ایک معاشرہ غزل سے پڑھتا پڑھتا یا مسمیہ پڑھتا پڑھتا یا اس طرح کی چیزیں ایک دم وہ ناول اور افسانے پہ آ جاتا ہے۔ محض ایک نسل کے بعد ایک بڑی ڈرامائی چینج ہے ہر سطح پر، شہروں کے اندر خاص طور پہ۔ یہ وہ ہے جنہوں نے اس کے اندر اخلاقی جو ہے توڑ پھوڑ بھی کی، ان کے افکار و تصورات میں بھی توڑ پھوڑ کی۔ تو جو ان کا فحاشی کے جو معاملات ہیں وہ اس سیوک سینس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو مڈل کلاس جو ہے، جو شہروں پہ پنپی ہے، اور جنہوں نے خاص طرح کے ایک جینٹل مین کے تصور کو اپنایا جو یورپ کا تصور تھا، مثلا شرفا کہلائے، اشرافیہ کہلائی، وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو یہ ہے۔ اچھا، میں واپس منٹو پہ آتا ہوں کہ منٹو جو ہے اپنے اس الزام کی وجہ سے ایک تو ہماری مڈل کلاس پہ بین ہوا کہ بچے اس کو پڑھے نہ، اس کا گھر میں نام نہ لیں، بلکہ ریاستی سطح پر بھی 80s تک، لیٹ 80s تک منٹو پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں کس نصاب میں بھی شامل نہیں تھا۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ تو اب ہم 2-3 باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1 کہ منٹو کا جو آرٹ ہے وہ، اور منٹو کا جو فکر ہے وہ کیسے سامنے آتا ہے، اور وہ کیسے آپس میں جڑ کے ایک ایسی صورتحال بناتا ہے جس کے لیے وہ ہمارے لیے ایک خود ناقابل برداشت بنا، ریاست کے لیے ناقابل برداشت بنا، اور اس کے باوجود وہ اردو کا سب سے بڑا رائٹر بھی بنا، سب سے بڑا افسانہ نگار بھی بنا۔ اب یہ دیکھیے کہ سر سید جیسے جو لوگ تھے، یہ جن بنیادوں پر اپنے افکار و تصورات کو پھیلا رہے تھے، ان کے یہاں برٹش انڈیا کے ساتھ ایک کمپرومائز شامل تھا، اور ایک خاص طرح کی مسلم آئیڈینٹی بھی اس میں شامل تھی، اور اشرافیہ بھی شامل تھی۔ یہ 3 چیزیں ان کے یہاں بڑی ہیں، کمپرومائز اور ایلیٹزم، اور ساتھ یہ ہے جو مسلم آئیڈینٹی۔ اس سے جو اگلی نسل ہے اس کے یہاں ایک چینج اور طرح کی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مسلم تو رہتی ہے لیکن وہ کمپرومائز بھی توڑتی ہے، مثلا اقبال والی نسل جو
اور ساتھ ہی ایلیٹزم سے وہ مڈل کلاس کی طرف جاتی ہے. یعنی اقبال کا جو آپ دیکھ لیں جو مطالعہ ہے یا اس کا جو اظہار ہے وہ مڈل کلاس کو اپروچ کر رہا ہے. لیکن تیسری نسل تک آتے آتے جس میں منٹو شامل تھا اس میں مسلم بھی غائب ہو جاتا ہے, سیکولر ہو جاتی ہیں چیزیں, اور چیزیں مڈل کلاس سے مزدور اور کسانوں اور لوور کلاس تک چلی جاتی ہیں. رائٹ. تو ایک یہ بڑی ایک چیز, اور سیکولر ہو جاتا ہے سارا کچھ. تو اور پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک بڑے ہیومنزم کی طرف چلے جاتے ہیں جس میں مذہب اہم نہیں ہے, مسلم شناخت اہم نہیں ہے, بلکہ غریب اہم ہے اور لوور کلاس اہم ہے. اب منٹو جو ہے یہ اس کی سائیکولوجی کو سمجھنے کے لیے اس کے بچپن کی 4-5 چیزیں جاننا ہمیں ضروری ہے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنے والد کی دوسری بیوی سے تھا. پہلی بیوی سے جو بچے تھے وہ منٹو کے جوان ہونے تک وہ اچھے خاصے بیرسٹر تھے اور انجینئر تھے, اور فجی وغیرہ میں بھی وہ رہے, وہیں رہے, وہی ان کی جابز وغیرہ تھی. اور یہ جو اس کی جو ماں تھی وہ ایک افغانی تھی جو کسی میرا خیال ہے کہ دماغی طور پر غیر صحت مند کسی فرد کے نکاح میں تھی. بعد میں اس کو طلاق ہوئی ہے اور یہ پھر اس کے والد کے اس میں نکاح میں. اچھا, منٹو جو ہے میرا خیال ہے کہ یہاں پر اس کے اوپر بھی ایک خاص طرح کا افیکٹ اس نے لیا ہے اس ڈفرنس کا. اور اس کے بعد منٹو جو ہے وہ اس کا والد اس کو پڑھانا چاہتا تھا اپنے باقی بچوں کی طرح, اس کو سائنس رکھوا کے اس کو میٹرک کروانا چاہ رہا تھا, لیکن منٹو اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا تھا. اور منٹو نے میٹرک کیا لیکن 2-3 دفعہ فیل ہونے کے بعد پھر بھی اس میں ایک آدھ سبجیکٹ میں وہ پاس نہیں ہوا. اور اس کے بعد یوں کہہ لیں کہ اس کا یہ جو دور ہے یہ کچھ اس کا یوں کہہ لیں کہ آوارہ گردی کا دور ہے, جس میں ایک شجو کا چوبارہ تھا. وہاں جواریے بھی بیٹھتے تھے, تاش والے بھی بیٹھتے تھے, میوزک والے لوگ بھی بیٹھتے تھے. تو وہاں اس نے بہت ٹائم گزارا. یہ کہاں پہ تھا؟ وہی امرتسر میں. یہ آپ میٹافوریکلی کہہ رہے ہیں, لٹرلی تھا؟ لٹرلی تھا. ہم نے تو میٹافوریکلی بہت سنا ہے. شجو کا چوبارہ. تو وہ پھر وہاں بیٹھ کے اس کا جو تعلق ہے وہ میوزک سے بنا, وہاں بیٹھ کے اس کا تعلق عوام سے بنا. وہیں اس کی آوارہ گردی نے اسے ایک دنیا کا لوور کلاس کا ایکسپوجر دیا. یہ اس کو یعنی جو اس کی ایک سائیکولوجیکل اس کو میکنگ جو ہو رہی ہے. فلمی دنیا سے بھی فلمی دنیا سے بھی رابطہ ہے سے نہیں, فلمی دنیا سے تھوڑا سا لیٹ ہوا. اس میں یہ ہوا کہ یہ ان دنوں فیض جو ہے وہ ایم اے انگلش ایم اے عربی کر کے تو انگریزی کے پروفیسر کی حیثیت سے امرتسر میں آئے. امرتسر میں ایک میاں بیوی آلریڈی وہاں پہ موجود تھے. ایک وہ دونوں کیمسٹ تھے, رشید جہاں اور ایک اور نام ہے اس کے ہسبینڈ کا مظفر. تو وہ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے فیض کو بھی کیمنزم کی طرف رجحان دیا تھا. لیکن منٹو خیر یہاں پہ یوں کہہ لیں کہ وہاں چینج نہیں ہوا, وہ اس آوارہ گردی میں بڑھا. پھر انہیں دنوں وہ پھر یہ کالج چھوڑ کے تو اس نے کہا میں علی گڑھ میں لیتا ہوں داخلہ, تو وہ علی گڑھ بھی گیا. لیکن اس دوران یہ چھجو کے چوبارے والے مسئلے کے اوپر ایک چینج یہ آیا کہ اس کا ایک کمرہ تھا, اس کمرے میں اس نے جو اس دور کی جو ہالی ووڈ کی اداکارائیں تھیں ان کی تصویریں لگائی ہوئی تھی سارا کچھ. تو یہاں پر انٹری ہوتی ہے, ایک کیمونسٹ تھے باری علیق, جن کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے کمپنی کی حکومت. تو وہ آئے اور انہوں نے اس کے ساتھ دوستی ہوئی. انہوں نے 2 اخبار نکالے اور ایک اخبار میں جناب جی اس کو کہا کہ تم فلم کے اوپر کچھ لکھا کرو,
ان کا پہلا افسانہ اسی اخبار میں چھپا، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ منٹو جو ہے وہ باری لیگ جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہوا تو وہاں سے وہ چلے گئے تھے آرمی کے ساتھ، حکومت کے ساتھ. تو یہ جو ہے اسی دور میں انہوں نے اس کمرے کو جہاں پر وہ فلمی اداکاراؤں کی ہوتی تھی تصویریں، اسی جگہ وہ پشتن، لینن، مارکس کی تصویریں آ گئی، ان کا لٹریچر آ گیا، اور انہوں نے اپنے کمرے کا نام دارالاحمر رکھا، ریڈ ہاؤس. اور ساتھ ہی وہ جو رسالہ باری لیگ صاحب نکالتے تھے وہ بھی انہوں نے وہیں پہ اس پہ لکھنا بھی شروع کر دیا. اور اسی دور میں انہوں نے رشین ناولوں کے ترجمے بھی کیے، اور ایک ترجمہ ایک وکٹر ہیوگو کے ناول کا بھی کیا. تو یوں اسی دوران پھر وہ چلے گئے، انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں وہاں علی گڑھ میں پڑھنے کے لیے. تو علی گڑھ وہ رہے ہیں، تو 4-5 مہینے وہاں پہ رہے، تو ان کو وہاں سے بھی نکلنا پڑا. یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ وہاں پر آلریڈی جو ہے میرا خیال علی سردار جعفری بھی وہاں پہ پہلے سے موجود تھے، اور ان کو بھی نکال دیا گیا تھا. اور یہ بھی گئے تو حالانکہ تقریباً 3-4 کتابوں کے مصنف تھے منٹو، لیکن ہوا یہ کہ ان کے اوپر ان کو کہا گیا کہ تمہیں ایک بیماری ہو گئی ہے، پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا ہے. لیکن وہ یہ بات بعد میں پتہ چلی، پہلے یہی کہا گیا کہ تمہیں درد کا مسئلہ ہو گیا ہے، تو لہذا تم جو ہے یہاں سے چلے جاؤ. تو یہ ان کو وہاں سے نکالنے کا ایک بہانہ تھا ان کے خیالات کی وجہ سے، کیونکہ علی گڑھ جو ہے وہ پرو علیگ تھا، پرو برٹشر تھا، وہاں پر وہ کوئی ایسی بات برداشت نہیں کر سکتے تھے. منٹو پھر اسی دور میں وہ کشمیر چلا گیا، کشمیر وغیرہ کچھ 4-5 مہینے رہا کہ شاید یہی مسئلہ ہے. بعد میں آگے اس نے بمبئی وغیرہ سے چیک اپ کرایا تو وہ مسئلہ نہیں تھا. اچھا، انہی دنوں پھر ایک ان کے رشتے دار تھے سیف الدین کچلو، وہ کمیونسٹ تھے، لیکن کانگریس کے اندر جو کمیونسٹوں کا دھڑا تھا اس کے اہم رکن تھے. تو جب جن دنوں گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کمیونسٹوں کے خلاف اور یہ ایک رجسٹ کرنے کا، پکڑ رگڑ کا، تو اس کے والد نے وہاں پر جو کہ جوڈیشری سے متعلق تھے انہوں نے استعفیٰ دیا کہ کہیں میرے لیے مسئلہ یا میرے خاندان کے لیے مسئلہ نہ ہو جائے. یہ کچھ چیزیں. اچھا، پھر یہ کوئی روزگار کی تلاش میں لاہور وغیرہ بھی گئے، لیکن انہوں نے جو روزگار تلاش کیا وہ سارے کا سارا لکھنے سے متعلق ہی تھا. اور انہی دنوں 1932 کے راؤنڈ اباؤٹ میں ایک کتاب چھپی تھی افسانوں کی، اس کو انگارے کہتے ہیں، اس کو حکومت نے بین کر دیا. وہ جو کہہ رہے کہ حکومت کا بیان کرنے آپ سمجھ جائے کیسا ہے، لیکن منٹو کہتا ہے کہ میں نے اسے نہیں پڑھا تھا کیونکہ مجھ تک وہ پہنچی نہیں، کہ کاپیاں فوراً ضبط ہو گئی تھی. 1936 میں جو ہے انجمن ترقی پسند مصنفین بنی، اور لیکن منٹو جو ہے وہ اس سے پہلے پروگریسو لائن کی طرف جا چکا تھا باری لیگ کی وجہ سے. اور اس کے بعد وہ بمبئی چلا گیا، اور بمبئی میں اس نے فلم انڈسٹری میں کام شروع کیا، جہاں اس نے اسکرپٹ بھی لکھے، فلمی رسالے کی ایڈیٹنگ بھی اس نے کی، اور کچھ فلموں کے ڈائلاگ بھی لکھے. ایک فلم غالب تھی وہ اس نے لکھی وغیرہ وغیرہ. اور ان دنوں بمبئی کے اندر یہ پروگریسو اور کمیونسٹ حلقہ بہت زیادہ مضبوط تھا. اب یہ سارا اس کا بنیادی جہاں سے اس کی جو اس کا عہد ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے، اس کا اپنا ماحول اور اس کا اپنا خاندان، یہ 3 افیکٹ ہیں جو اس کی سائیکالوجی بنا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ منٹو کے اندر جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ وہ اس نے افسانہ لکھا، اور افسانے میں بھی اس نے جو ٹیکنیک چنی وہ ریئلزم کی چنی. ہمارے ہاں جو کہانی
تھی یا تو شاعری تھی یا کہاں داستان تھی. داستان میں شہزادے شہزادیاں یہ وہ سارا کچھ تھا, اس میں جن بھوت پریاں بھی تھی. اب یہ پیچھے چل رہا تھا. اور جو پہلا افسانہ ہے وہ آلموسٹ 1901 میں کہیں لکھا گیا ہے, پریم چند نے لکھا ہے. اور یہ 1926 کی اس کی پیدائش ہے. یعنی پریم چند اور اس کے درمیان جو عمر کا فرق ہے وہ 26-27 سال کا ہی, زیادہ فرق نہیں. تو اب ایک تو ایک خاص طرح کی کمیونزم کی فکر, پروگریسوزم کی فکر تک معاملہ چلا گیا تھا, سیکولرزم کی طرف چلا گیا تھا, لوور کلاسز کی طرف چلا گیا تھا. اور ساتھ اس کے آرٹ کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پیچھے جس طرح کی داستانوں کا ماحول تھا وہاں پر یورپین جو فکشن ہے اس کا افیکٹ بھی یہاں پر آ چکا تھا. تو انہوں نے اس میں جو ٹیکنیک چنی وہ ریئلزم کی تھی. اس سے پہلے ایک رومانٹسزم کی ٹیکنیک کا ایک پورا دور گزر چکا تھا 1901 سے لے کر اور آلموسٹ 1930 تک. اس میں رومانس تھا, اس میں محبت اور عشق, اور ساتھ ہی بعض افسانہ نگاروں نے باہر کی دنیاؤں کو اور کیا ہوا تھا, آئیڈلائز کیا ہوا تھا. اجنبی جزیرے, جس طرح کی فلموں کے جو انداز ہوتے ہیں جو گانوں کے دوران فلمائے جاتے ہیں وہ سارا کچھ ویسے ہی لکھا جا رہا تھا. تو انہوں نے ایک تو ریئلزم کو چنا کیونکہ پوری دنیا میں جو پروگریسو اور کمیونسٹ لکھنے والے تھے وہ ریئلزم کی ٹیکنیک کو لے رہے تھے تاکہ ریئلزم کے ذریعے سے جو معاشرے کی صحیح پکچر ہے وہ پیش کرتی ہے. چونکہ وہ لوور کلاس کو پروگریسوزم کی تحت کر رہے تھے تو اس لیے انہوں نے جو لوور کلاس کی پکچر ہے اس کو پیش کی. پھر ریئلزم میں بھی ایک چیز ہوتی ہے نیچرلزم. نیچرلزم کسی چیز کو فوٹوجینک سطح پر دکھانا ہوتا ہے, جیسے کیمرہ دکھا رہا ہے. کیمرہ ریئلزم جو ہے نا وہ دراصل نیچرلزم ہوتا ہے کہ جیسے ہے آپ کو بالکل ویسے دکھا دیں. اب یہ ٹیکنیک خوفناک تھی کہ آپ کسی بھی شخص کے متعلق لکھیں تو آپ اس کی ہر چیز لکھتے ہیں, پھر رکیں اس ٹیکنیک کے اوپر. دوسری کون سی ہے؟ ایک تو نیچرلزم میں بھی رومانٹسزم. نہیں, آپ نے کہا ریئلزم کے اندر بھی دو ٹیکنیکس ہیں, ایک نیچرلزم ہے, ایک ریئلزم ہے اور ایک فوٹو ریئلزم ہے. ٹھیک ہے. فوٹو ریئلزم کو کی جو ایکسٹریم فارم ہے اس کو نیچرلزم کہتے ہیں کہ نیچر کو ایز اٹ از پیش کر دینا. تو یہ منٹو اب ظاہر ہے کہ ایک تو اس نے چنا فوٹو ریئلزم کو کہ آپ نے چیزوں کو ایز اٹ از پیش کر دینا ہے. پھر اس نے لوور کلاس کو چنا کیونکہ وہ خود کمیونسٹ تھا اور مزدور کسان یہ وہ. لیکن وہ اس سے ایک قدم اور آگے گیا اور وہ یہ تھا کہ ایک تو ہوتا ہے پرولتاریا. پرولتاریا کہتے ہیں جو جس میں مزدور اور کسان, ورکنگ کلاس, بالکل ٹھیک ہے, ورکنگ کلاس. اب ورکنگ کلاس میں ظاہر ہے کہ یورپ کے اندر زیادہ تر ان لوگوں کو لیا گیا جو مزدور تھے اور فیکٹری میں کام کرتے تھے. اس وقت تھی ڈیلی ویجز. تو لیکن یہ ایک درجہ اور آگے گیا کہ معاشرے میں وہ طبقے بھی موجود ہیں جس کو کوئی سیاسی اشیرباد حاصل نہیں ہے یا فلسافیکل یا آئیڈیولوجیکل اشیرباد حاصل نہیں ہے. وہ اس سے بھی نیچے ہیں اور اب بھی ان سین ہیں. ان میں کون ہے؟ ان میں عورت, کیونکہ ہندوستان کے اندر ابھی عورت ورکنگ نہیں ہوئی تھی لہذا وہ پرولٹاریٹ اس میں شامل نہیں ہوتی. اسی طریقے سے یہ آپ کا نائی, موچی, تانگا بان, ٹھیک ہے نا, یہ کپڑے بنانے والا, یہ جوتے بنانے والا, اب یہ سارے جو ہیں اب یہ ورکنگ کلاس سے بھی آؤٹ ہو گئے. یا آپ کے مسکرے, گویے, ٹھیک ہے, اور یہ بھنگی,
یہ مزاروں پہ رہنے والے، یہ ابھی یہ کسی ڈسکشن میں آئے نہیں تھے. تو اس نے کہا کہ میں ایک تو عورت کو چنوں گا. جب وہ عورت کو اس نے چنا تو عورت میں بھی ایک اور طبقہ ہے جو اس سے بھی نچلی کلاس کا ہے، اور وہ ہے سیکس ورکر. کیوں کہ اس کو ایک تو عورت کا سماج وہ ہے، سیگمنٹ ہے، اس میں برادری ہے، اس میں ہر عورت کا دوسری عورت کے لیے ایک رسپیکٹ ہے، قبولیت ہے. لیکن اس میں وہ عورتیں جن کو عورتیں بھی قبول نہیں کرتی، اس میں یہ طائفے، تو اس نے ایک ان کو چن لیا. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے لیے مسئلہ کتنا بڑا بن گیا. نمبر 1 ریئلزم، نمبر 2 لوئسٹ کلاس، اور اس میں بھی جو آپ کہہ لیں گے اس دور کی انٹچیبل. اور اس کو لے کے اس نے کہانی کو بتانا شروع کیا، جس کی وجہ سے اس کے الزام آئے. اب اس نے اگر سیکس ورکر کو لیا ہے اور ریئلزم کے ساتھ اس نے پیش کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک ایسی تصویر بنائے گا جو نامکمل نہ ہو. اس کے لیے اس دور کے معاشرے میں جرت بھی چاہیے، اور آرٹ کی ایک ایسی سطح بھی چاہیے کہ وہ جو ہے اس کے اوپر کوئی الزام بھی نہ لگے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب 2 باتیں میں آپ کو اور بتاؤں گا جس میں اس پہ الزام کے حوالے سے بڑی اہم ہے. نمبر 1، اس نے بمبئی کے ایک کالج میں ایک تقریر کی، اور یہ زمانہ دوسری جنگ عظیم کا ہے جس میں شدید سینسرشپ ہے، اور انڈیا کے لوگ برٹش آرمی میں جا کے یورپ میں لڑ رہے، اور یہاں پر اتنی سینسٹیوٹی ہے کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. حکومت کا بہت زیادہ یعنی کنسرن ہے ہر چیز. اور یہ وہاں جا کر آرمی کے خلاف بات کرتا ہے، لیکچر دیتا ہے. خاص طور پہ جو خواتین آرمی کا پورشن تھا اس کا مذاق اڑاتا ہے. انہی دنوں اس نے اپنا ایک افسانہ بھی لکھا ہوا تھا، ٹھنڈا گوشت. اس کا ایک موضوع بلوغت بھی رہا ہے، جو سائیکالوجی کا بڑا اہم موضوع ہے، جس کے اوپر فرائیڈ اور ان لوگوں نے بہت لکھا ہے. یہ انہی دنوں تازہ یہ موضوع تھا، جو 20ویں صدی کا موضوع ہے، دعا. جس میں بلوغت کے دوران جب کوئی شخص لڑک پن سے جوانی کی طرف جاتا ہے تو اس کے اندر جو باڈی چینجز آتی ہیں یا سائیکولوجیکل چینجز آتی ہیں یا اس کے تصورات اور خیالات جس طریقے سے بدلتے ہیں اور وہ ریئیکٹ کرتا ہے، یہ انسانی زندگی کا بہت نازک ہوتا ہے، لڑکوں لڑکیوں دونوں. تو اس نے اس کو لکھا ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ، اس کے 5-7 افسانے اس کے اوپر ہیں. تو انہی دنوں اس نے یہ بھی لکھا تھا. تو لہذا دوئیں کو فوری طور پہ انہوں نے اس کے اوپر فحاشی کا الزام لگایا اور اس کو اندر کر دی. پیچھے کہانی جو تھی وہ تھی جو کہ اس نے تقریر کی تھی وومن کالج کے اندر آرمی کے خلاف. اب اس مسئلے کو سمجھنا ہو تو ایک اس کا افسانہ ہے حد تک. حد تک کے اندر ایک سگندھی ایک خاتون ہے، جسم فروش ہے، لیکن وہ نیک اتوار ہے، غریبوں کی مدد کرتی ہے اور ہاں اس کے محبت کا عنصر اس کے یہاں بہت زیادہ ہے. محبت ظاہر ہے کہ ایک بے لوس سی شے ہے جس میں کوئی ہدف یا پروفٹ یا نفع نہیں ہوتا. تو یہ اس کی خاصیت ہے. تو اس دوران جو ہے کوئی تھانے دار ہے، وہ بھی مفت خوری کے لیے اس کے پاس آتا ہے. پھر ایک دن یہ ہوتا ہے کہ اسے رات کو اس کا جو دلال ہے وہ اٹھاتا ہے کہ جاؤ پیسے اٹھایا اور کپڑے شپڑے بدلو جاؤ.
تو وہ ظاہر ہے اس کو اس کا چہرہ دکھانے کے لیے اس کی گاڑی کے پاس موٹر کے پاس لے کے جاتا ہے. تو سیٹ شیشہ نیچے کر کے یوں دیکھتا ہے اور پھر کر کے چلا جاتا ہے. یہ اس کے لیے حد تک تھی جس نے اس کو بدل دیا, اس کو ذات کا شعور دیا. اور اس کے اوپر ہمارے ایک بڑے اہم نقاد ہیں, انہوں نے کہا کہ جب بھی جنس اور سیاست اکٹھی ہوگی تو الزام جو ہے وہ جنس کا لگے گا, پکڑ جو ہے وہ سیاست پہ ہوگی. ٹھیک ہے, آج کے دور میں پچھلے 30 سال کے اندر جنس غائب ہو گئی ہے, اس کی جگہ مذہب آ گیا. تو پکڑ اب مذہب پہ ہوتی ہے, پیچھے مسئلہ جو ہے سیاست پہ. اچھا, یہ میں ایک مثال اگر اس کی اپنے ایکسپیرینس سے دے دوں, پنجاب یونیورسٹی کا ماڈل ایگزیکٹلی یہی ہے جو آپ اسی بات کر رہے ہیں نا, سیکس اور پالیٹکس کا جو مکس ہے. Yes. وہاں پہ آپ پہ الزام یہی لگے گا کہ آپ نے کسی مذہبی شاعر جو ہے اس میں سے کسی کی مخالفت کی ہے, اس کو ڈس ریسپیکٹ کیا ہے. ایشو پیچھے پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں گے. تو جو لوگ پنجاب یونیورسٹی میں رہے ہیں, میں رہا ہوں وہاں پہ, تو مجھے بڑا اندازہ ہے اس کا کہ وہ ایک خاص جماعت جو ہے وہ کیسے اپروچ کرتی ہے. 40 کی دہائی سے مذہب کے نام پر سیاست ہو رہی ہے, ہاں, وہ پرپیٹ کر رہی ہے نا جی ہمارے تمام ادارے, ہماری سوچ ہے. بالکل. یہ جو ابھی بلاسفیمی کا ذکر انہوں نے کیا ہے, یہ بھی اس کے پیچھے ساری پالیٹکس ہے. جی ہاں. پاکستان پالیٹکس اس کے پیچھے. اب وہ جو سگندھی ہے اس کو ایک میٹافر کے طور پر بھی لیا جاتا ہے کہ وہ سگندھی دراصل ہندوستان ہے, جس کو ایک سیٹ موٹر والا یا کوئی گورا آ کے اس کی توہین کرتا ہے, حد تک کرتا ہے, تو اس کے نتیجے میں اسے خود شعوری حاصل ہوتی ہے کہ میں کیا ہوں, یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. پھر وہ ریئیکٹ کرتی ہے اس کے اوپر. تو وہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ شاعری میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم چاند, ستاروں, پھولوں کو استعارے اور تشبیہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, پھر ہم میننگ کو انفولڈ کرتے ہیں. لیکن افسانے کے اندر جو ریئل کریکٹرز ہوتے ہیں, ریئلزم کے اندر رہتے ہوئے, وہ بھی ایک میٹافر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سگندھی جو ہے وہ ہندوستان کا میٹافر ہے. تو اس طرح اور بھی اس کے کئی ایسے افسانے ہیں جو کہ جس میں وہ ہندوستان کو ایک خاتون کے طور پہ دکھایا ہے, خاتون کی علامت پہ. اور چونکہ خاتون جو ہے وہ شی ہے, اس لیے ہم ارض وطن کے لیے, مادر وطن کے لیے, مدر لینڈ کے لیے بھی شی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور جو اس کو لوٹنے والے ہیں, چاہے وہ پولیس والا ہے, چاہے وہ گورا ہے, یا وہ کوئی بھی ہے, تو وہ یہاں پر ایکسپلائٹر, کولونائزر جو ہے وہ ہے یہاں پہ. اچھا, پھر اب اس میں منٹو کے ہاں ایک دو چیزیں اور بھی سمجھنے والی ہیں. نمبر ایک اس کا افسانہ ہے, اس میں 2 کریکٹر ہیں. ایک لڑکی ہے جس کی شادی ہوئی ہے اس کے ساتھ اور سہاگرات ہے, اور وہ میک اپ ہے اور لباس ہے اور خوشبو ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ اس کی طرف کوئی رغبت نہیں رکھتا ہے. جبکہ اسے بو جو ہے, جبکہ اسے وہ یاد آتی ہے ایک وہ لڑکی جو گھروں میں کام کرنے والی ہے, سانبلی ہے, کوئی میک اپ نہیں کرتی, اس کے جسم کی ایک خاص طرح کی بو ہے. تو اب یہ افسانہ بڑا کہہ رہے کہ آپ کے پہلی ریڈنگ میں یہ قطعی طور پہ آپ کو ڈیپ میننگ کی طرف لے کے نہیں جاتا, اس کی ڈیٹیلز ایسی ہیں. لیکن 2-3 ڈیٹیلز کے بعد, ریڈنگز کے بعد جو بات کھلتی ہے وہ یہ ہے کہ منٹو جو ہے وہ جو مصنوعی پن ہے شہر کا, وہ اس کی طرف رغبت نہیں کرتا. جو میڈ اپ ہے, جس کے اوپر جو کیموفلیج, جس کے اوپر رنگ و روغن ہے, گڈی کاغذ ہے,
وہ اس نیچر کی طرف رغبت رکھتا ہے جو ایز اٹ از ہے اور جس کے اندر سے مٹی کی خوشبو آتی ہے یا بو آتی ہے مطلب ایک یہ بھی نفسیات اس کی ذہن میں رکھی. پھر یہ بھی ہوا کہ منٹو جو ہے جیسے جیسے زندگی کے نشیب و فراز میں آگے بڑھتا گیا اس کے افسانوں کے موضوعات بھی ویسے ہی بنتے گئے. مثلا جن دنوں تقسیم کے معاملات شروع ہوئے تو اسے تقسیم کے اوپر افسانے لکھے اور جب تقسیم مکمل ہو گئی اور وہ لاہور آ گیا تو اس نے اس کے اثرات کے اوپر افسانے لکھے. مثلا ایک افسانہ ہے اس کا سہائے اور اس میں اس کے جو بہت قریبی دوست تھے اس نے اپنے اس دوست سے کہا کیونکہ دونوں طرف مار کٹائی شروع ہو چکی تھی تو اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اگر کچھ ہوا تو کیا تم مجھے مار دو گے؟ تو اس نے کہا میں تمہیں مار دوں گا. اس کا عزیز ترین قریبی دوست کہہ رہا تھا. تو بیٹا اس نے کہا کہ وہ دن تھا جب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اب یہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے. جو منٹو والی فلم انڈیا سے بنی ہے اس میں وہ کریکٹر آیا بھی ہے بعد میں پاکستان اس سے ملنے کے لیے بھی آتا ہے. بہت بڑا ہیرو بن چکا ہوتا ہے وہ فلم کا. یہاں پر آ کر اس نے جو ایک بڑا افسانہ لکھا وہ توبہ ٹیک سنگھ. اور توبہ ٹیک سنگھ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر پورا اس نے ایک اگر آپ توبہ ٹیک سنگھ کو پڑھیں تو پورا جو ہندوستان کے تقسیم کے عہد کا جو معاشرہ ہے اس کے جتنے طبقات ہیں اس کے جتنے مذہبی اور سیاسی اور انٹلیکچوئل جو سیگمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے اس میں موجود ہیں. اور آخر میں وہ اس کا جو ہیرو ہے وہ نو مین لینڈ کے اوپر اپنے آپ کو گرا دیتا ہے. تو یہ منٹو کا ایک کہہ لیں کہ ایک کمنٹ ہے اس عہد کے اوپر. کھول دو بھی اسی حوالے سے یس اچھا یاد کرایا. مطلب کھول دو جو ہے وہ بھگوان جو اس طرف سے مہاجرین آ رہے تھے وہ ان کا بڑا کیمپ ہے وہ بھگوان پورا پہ لگا تھا اور وہاں پر بھی ایک بابا اسے ملتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. وہ ہر ایک کو بتاتا ہے میری بیٹی یہ ہے اتنی خوبصورت آنکھیں ہیں گورا اس کا یہ ہے گال یہ ہے وہ ہے. تو وہ وہاں پر کچھ لڑکے جو ہیں اس کو بتاتے ہیں مل جائے گی یہ ہے وہ وغیرہ وغیرہ کہہ کے لگاتے ہیں. بعد میں اس کی لڑکی جو ہے وہ ملتی ہے پھر اسپتال میں دیکھتے ہیں تو وہ پھر اس کا جو اینڈ ہے ایک بڑے کھول دو کے والے پہ جب اس کو ڈاکٹر کھڑکی کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کھول دو تو وہ اپنے شلوار نیچے کو سرکا دیتی ہے. تو یہ اس کے اوپر جو جبر اور تشدد ہے وہ اس کا اظہار ہے. لیکن وہ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ جو لڑکے تھے وہ دراصل والنٹیئر اور ورکرز تھے مسلم لیگ کے جو مہاجرین کے ساتھ یہی کچھ کر رہے تھے. مسلم لیگ نیشنل گارڈز پرٹیکولرلی. جی وہی. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ پاکستان آنے کے بعد بھی وہ باز نہیں آ رہا اور لہٰذا 2 مقدمے اس کے پھر یہاں پاکستانی گورنمنٹ نے اس کے اوپر چلائے کہ یہ تم کیا کہہ رہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. آخر میں اس کا منٹو کا جو ہے یہ کہ یہاں کے سسٹم کے ساتھ جو بننے جا رہا تھا اس پہ 2 ایلیمنٹس بڑے واضح تھے. نمبر 1 امریکہ کی طرف الائنمنٹ, نمبر 2 مذہبیت کا خاص ابھار, اور نمبر 3 اسی مذہبیت کے نتیجے میں معاشرے کے اندر اظہار کی جو پابندیاں تھیں. تو یہ 3 ایلیمنٹس ایسے تھے جو اسے یہاں پر مس فٹ کر رہے تھے. لہذا اسے جو پبلشرز تھے جن سے وہ کیا کہتے ہیں پیسے لے کے لکھتا تھا وہ بھی اس کے ساتھ بڑا برا حشر کر رہے تھے, پیسے اسے نہیں دے رہے تھے. اور ساتھ یہ تھا کہ ان دنوں اس نے خطوط جو لکھے چچا سام کے نام, انکل سام کے نام, تو
تو اس میں خط میں تو اس نے واضح طور پہ لکھا کہ آپ جو پاکستان کی صورت میں سب سے بڑی مسلم مملکت کی طرف اتنی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ یہاں کے جو ملا ہیں ان کو آپ رشین کمیونزم کے خلاف تیار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ کریں. اس میں بہت واضح طور پہ اسے لکھ دیا. آپ دیکھیں اس چیز کو وہ 50s میں وہ فورسی کر رہا ہے. تو اس دور میں اسے پھر بے روزگاری کا شدید مسئلہ تھا اور بچے اس کے آ چکے تھے اور اس کی بیوی بھی. لہذا اسی پریشر میں اس نے کوئی زیادہ شراب نوشی شروع کی. اس دور میں جو سروسز اسپتال تھا جیل روڈ پہ، تو وہاں پہ جو ہے پاگل خانہ ایک ہے، تو اس وقت جو اڈکٹ ہوتے تھے نشے وشے کے ان کو بھی وہیں ٹریٹ کیا جاتا تھا. منٹو کو وہاں پر اس کی مرضی سے رکھوایا گیا، کچھ عرصہ وہ وہاں پہ رہا شراب نوشی تاکہ کام ہو جائے. ہوئی بھی، تو بعد میں وہ واپس آ گیا. تو واپس آ کے اس نے یہ ٹوبا ٹیکسنگ لکھا اس پاگل خانے سے. تو اس کا سارا لوکیج جو ہے وہ پاگل خانے ہے اس افسانے کا. اور لیکن یہ کہ میرے خیال جسٹ 42 کی ایج میں وہ ہے نہیں ایج تھی سن بتا رہے. تو یہ اس کی یعنی ساری داستان ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے ہاں کمپرومائز ہمیں کہیں نظر نہیں آیا. اس نے نوکری نہیں کی، اپنے لکھے سے ہی کمایا اور نان کنفارمسٹ رہا وہ ہمیشہ. اور اس نے افسانے کو ایک ایسی سطح پر پہنچا دیا کہ وہ ہماری آواز بنا. پورا جو اس عہد کا ہندوستان ہے، اگر سمجھنا ہے کہ وہ کیسا تھا، اپنی مصیبتوں، اپنے کولونائزیشن، اپنے ایکسپلائٹیشن اور پالیٹکس اور مسلم اور ہندوز اور نچلے طبقات، ہر حوالے سے اگر آپ منٹو کے جو 300 افسانے ہیں وہ پڑھیں تو آپ کو پورا ایک عہد جو ہے ان کے اندر وہ نظر آئے گا. لاہور، بامبے، دلی، کشمیر، یہ سارے اس تناظر کے اندر. باقی بات آپ کوشچن کریں گے تو آگے نکلے گی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال